دیکھو نا حضرت جی، جو اللہ کا ایسا ولی ہے جو اپنے جنازے پہ قید رکھ کے جا رہا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھانا جس نے آج تک کبھی اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا حضرت. خود کتنا پاک ہوگا وہ بندہ حضرت، خود ان کے تقوی کا کیا لیول ہوگا حضرت، ان کے زہد کا کیا عالم ہوگا حضرت. جو بندہ اپنے جنازے پہ یہ قید لگا کے جا رہا ہے کہ ہر بندہ نہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آ جانا، بلکہ میرے جنازے کے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے دیکھنا وہ جنازہ پڑھا ہے جس نے اس آنکھ سے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اگر وہ اپنے جنازے کی امامت کے لیے قید لگا رہے ہیں، خود کیا لیول ہوگا میاں محمد بخش صاحب کا حضرت. اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، نہ آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی. ہمارے پاس کہنے کو میاں محمد بخش صاحب کا نام تو ہے، لیکن ان کی تعلیمات ہمیں یاد ہے. ہمارے پاس کہنے کو داتا صاحب کا نام تو ہے، لیکن کیا ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو پیغام داتا صاحب حجویر سے لاہور لے کے آئے تھے؟ ہم کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں جی میں حضرت خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہوں، لیکن حضرت کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو پیغام لے کے آئے تھے حضرت، کیا میں اسی پیغام پہ ہوں حضرت؟ میں اس دن ایک جگہ جانا ہوا تو آپ کو پتہ ہے یہ ماشاءاللہ ماہ حج ہے حضرت، پھر حج کے بعد حضرت پھر جو ہے نا وہ محرم ہے، پھر محرم کے بعد سفر آئے گا، اور پھر سفر میں حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کا عرس پاک بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں وہ دودھ کی سبیل لگتی ہے حضرت، بڑا دودھ جو ہے نا وہ تقریباً پنجاب سے لوگ جو ہے نا وہ لے کے وہاں جاتے ہیں. تو میں بیٹھا تھا تو دودھ کے حوالے سے ایک بات چل نکلی. وہ بندہ جی ہمیں اتنے سال ہو گئے ہم جو ہے نا وہ عرس والے دن ایک قطرہ گھر میں دودھ کا نہیں، بالکل خالص جو ہے نا دودھ ہم وہاں مزار شریف پہ بھیجتے. نظر جی وہ کہتے ہیں کہ بات تو بنتی ہے خوش آمد سے، سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے. وہ کل ہمارا ایک پروگرام تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جس کا پروگرام ہے نا وہ امریکہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھ رہے کل امریکہ لے گئے ہو تو کی بنے ہیں؟ میں حضرت جی پیسے انہوں ہی لبدے نہیں جڑا خوش آمد کرتا ہے. سچ بولنے والے کو پیسے کون دیتا ہے؟ سچ بولنے والے کو تو پانی کا گلاس کوئی نہیں دیتا. وہ مجھے پوچھ رہے تھے حضرت تو کل امریکہ والے گئے تو کی بنے ہیں؟ میں کہا کبھی نہیں بنے ہیں. پیسے تو ملتے ہیں جھوٹ بولنے سے، خوش آمد سچ کے. میں نے اس کو کہہ دیا، اس کو غصہ بڑا لگا، اس نے اظہار بھی اپنے غصے کا کیا. میں نے کہا حضرت صاحب مزہ تو تب ہے کہ داتا صاحب کے اگر عرس پاک پہ خالص دودھ جا رہا ہے آپ اللہ کی مخلوق کو بھی خالص پلائیں حضرت. میں نے کہا داتا صاحب کو کیا تیرے خالص دودھ سے لگی حضرت؟ داتا صاحب حجویر سے لاہور یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو خالص پلانا. تو جتنا مرضی لے جا خالص، داتا صاحب نے اس دن ہی خوش ہونا ہے جس دن تو اللہ کی مخلوق کو خالص پلائے گا. یہ مجھے بتا اللہ کی مخلوق کو بھی خالص پلاتا ہے؟ تو دیکھو نا بھلے شاہ جی بندہ کہتا ہے سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے، پھر آپ کو پتا آگے کیا ہوا ہوگا. تعلیم نہیں یار بھائی. کسی نے کہا ٹھیک ہے ایک سلسلہ چلا دودھ لے کے جاتے ہیں، لیکن بھائی یہ کیا ہے؟ ادھر خالص لے جاؤ ان کو کیمیکل والا پلاؤ، ادھر خالص لے جاؤ ان کو پاؤڈر والا پلاؤ، ادھر خالص لے جاؤ ان کو پانی والا پلاؤ. یہ داتا صاحب کا پیغام، یہ پیغام لے کے آئے تھے داتا صاحب کہ اتھے خالص لے آئیو رب دی مخلوق دے گردیاں دا اینا دے جگر دا اینا دی آندرہ دا بیڑا گرہ کت چڑیو پڑے. یہ داتا صاحب کا پیغام. داتا صاحب یہ پیغام لے کے آئے تھے وہ پاویں مینوں رہن دئیو انہاں نو خالص پہ آئیو حضرت ان کو، لیکن سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے. ان مینوں تے حضرت کسے گجر نے اپنے پروگرام تے نہیں آج تو بعد بلانا ہے، پکی گل ہے. جنہیں دودھ والے نے نا آج تو بعد انہوں نے میرا نام لے کے نا وڈا جی اپنی کندھاں تے اپنے بچیاں نو بٹھا کے کہنا اے مر جائیو اے مولوی نہ بلائیو کدی بھی. گجراں نے آج تو بعد مینوں کاٹا، انہوں نے کہنا مر جائیو میں پاویں جنم چ ٹر جاواں رہن دئیو میرے کلاں دا ختم، اے مولوی نہ بلائیو. اے ویکھو کی کہن ڈیا جی. نہیں میں کہوں گا داتا صاحب یہی پیغام لے کے آئے تھے، مینوں رہن دئیو انہاں نو خالص پہ آئیو. یہی پیغام ہے داتا صاحب کا حضرت، انہاں نو خالص پہ آئیو. کیونکہ داتا صاحب جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے، داتا صاحب جس سونے نبی کے غلام تھے جن کا پیغام وہ یہاں لے کے آئے، وہ ان کا پیغام مبارک کیا ہے؟ فرمایا
धोखा देने वाला हम में से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, दिया वो हम में से। दाता साहब का अपने नाना जान का पैगाम देखिए, हसनी सदात में से ना दाता साहब, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। इसलिए बेटा कोशिश करो कि हमारे पास सिर्फ उन लोगों के नाम ना रह जाएं, हमारे काम भी वो हों जो उन्होंने कहा था लेके जाओ। मैं नहीं मना कर रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, ना मेरा कतन ये मकसद, जाओ लेके। आपकी अकीदत है एक अल्लाह के वली से है, लेकिन पुत्र जे उत्थे खालिस लैके जाना है, फिर कि उत्थे खलो के वादा करके आना, लो जी सैयद साहब जे इत्थे खालिस आया तो अज तो बाद तुहाडे नाना जान दी उम्मत नूं भी खालिस ही पियावांगा। मजा आए हज़रत जी, दाता साहब भी खुश हों उस अल्लाह के वली को जब ये फरिश्ते बताएं कि आज फुलां इत्थे खड़ा होके वादा करके गया है कि सैयद साहब अगर आज आपके मिज़ार पे खालिस आया है तो हराम है आज के बाद मुझ पे कि मैं अल्लाह की मखलूक को भी 2 नंबर है। आज तो बाद अल्लाह की मखलूक, ये है दाता साहब का पैगाम। लेकिन क्या है, आज़ां रह गई रूहे बेलाली, हमारे पास सिर्फ उनके नाम रह गए बेटा, उनके काम, उनका पैगाम जो इतनी इतनी दूर से लेके आए हमने भुला दिया हज़रत। वो नमाजी थे हज़रत, हम बेनमाज, वो सच बोलने वाले थे, हम टॉप के झूठे, वो हलाल खाने वाले थे, हमें ऐसा हराम लगा अब तो हलाल खा के पेट खराब हो जाता है, ऐसा हराम मेदादी हो चुका है। जिस दिन मैं भी कितने लुकमा लाल खा ला मैंने भी पता लगता है लाल खादा था, ऐसा लगा। नहीं बेटा पूरा ध्यान करो कि स्पैशल जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, सानू तो तुसी वेखण नहीं डे दे, खुदा दा वास्ता जी साडे वर्गे ना बनियो यार। पढ़ो इन बुजुर्गों को, इनकी जिंदगी को पढ़ो, इनकी बेटा एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के रंग में रंगी हुई है। इनका एक एक कदम नबी पाक अलैहि सलाम के हुक्मों के मुताबिक उठा करता। लाओ ये रंग लाओ अपने आप में, ये रंग लाओ बेटा दाता साहब, मिलावट ना करो, धोखा ना दो। मैं बाहर हजरत गया, मैं अक्सर हजरत फिर चुप कर जाता हूँ, क्या क्या आपको बताएं कि हम किधर निकल गए हजरत। हम हजरत जब स्कॉटलैंड गए ना, तो स्कॉटलैंड ऐसे लगा लें जैसे हमारा नारायण का गान है, इसके ज़रा पहाड़ बहुत बुलंद हैं, वो ज़रा इतना बुलंद नहीं है, लेकिन इसी तरह हजरत कि खुला डुल्ला रास्ते में ना हजरत, वो जगह जगह ना एक वो छोटे छोटे स्टॉल टाइप आए हजरत। हम भी एक जगह रुके देखने के लिए, भाई क्या है ये, तो उस पर शहद रखा हुआ था, मुख्तलिफ किस्म के शहद पड़े थे हजरत, ये वाला शहद, ये वाला, बंदा कोई नहीं मौजूद जी। हर वो डिब्बे के ऊपर उसका वेट और उसकी प्राइस लिखी हुई थी हजरत कि ये इतने का है, बंदा कोई नहीं। वो लिखा क्या था, अब इसमें से जो भी लेंगे ये फुलां फुलां अकाउंट नंबर है, इस पे पैसे भेज दीजिएगा। अल्लाह, और इतने पुत्र की हालात में, गर्मी का मौसम चल रहा है, जो बाहर कूलर रखा है ना पानी पीने के लिए, दुख की बात यह है कि बेटा मैंने उसको भी संगली लगाई हुई है। ये दुख की बात है, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि पानी पीना है मखलूक ने। मेरे ख्याल से 35-40 रुपए का वो, अगर वो लोहे का गिलास है तो 35-40 का होगा, और अगर प्लास्टिक का है तो फिर और नीचे आ जाओ, 10 रुपए का हो सकता है वो। मेरे इधर ये हालात चल रहे हैं कि मैंने वो गिलास जिससे लोगों ने पानी पीना है हजरत, मैंने उस 10 रुपए के गिलास को भी संगली लगा रखी है। आप और छोड़े हजरत, ये इसी मस्जिद में हम बैठे, आखिरी तरावी जिस दिन हमने पढ़ी हजरत, मैंने कहा जी शुक्र है जी उस मालिक की जात का, उसने तरावी की तौफीक दी। पता नहीं अगला रमजान देखना या नहीं देख, आखिरी तरावी थी, वो हमने कुछ शरीनी मंगवा ली शुक्रिया के तौर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अंदर गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो जो तरावी पढ़ने वाले अहबाब है
حاجی بوٹا صاحب بھی اندر, چودھری نصیب صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ آصف صاحب, جو بچے معتکف ہیں, ہم سارے آپس میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ الحمدللہ رمضان دکھایا, یا اللہ شکر الحمدللہ تراویح کی توفیق دی الحمدللہ, یا اللہ تاک راتوں میں بیدار رہنے کی بھی ہم شکریہ مالک کا ادا کر رہے ہیں. اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر دو بندے ٹوٹیاں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. رمضان ہے حضرت, ہم اندر بیٹھے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ رمضان دکھایا, اور باہر دو, اللہ ان کو ہدایت دے, میں اتنا ہی کہوں گا, اللہ ان کو توفیق توبہ دے. اور وہ باہر بیٹھے حضرت جی ٹوٹیاں اتارنے میں مشغول ہے. وہ محفل ختم ہو گئی, اجزا بھی اندر ہی تھے. جب باہر جا کے دیکھا تو حضرت یہ جو باہر والا وضو خانہ ہے حضرت, ایک ٹوٹی بھی نہیں ہے حضرت. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی. نہیں حضرت, بدلو خود کو بیٹا. جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر کا کیوں خدا دا واسطہ جی, یہ پاکستان دا پاروں تاڑے منڈے آتے ہوئے یار, ہمت کرو میرے کا کیوں, ہمت کرو میرے بچوں. اور میں بس اتنا ہی کہہ کے موضوع پہ واپس آ جاؤں گا. پتر رب نے کدی انہوں دا حال نہیں جے بدلیا جنہوں نے خود اپنا حال بدلن دا خیال نہ ہوئے. حضرت تم اس حال پہ کیوں راضی ہو گئے یار؟ تم کیوں اس حال پہ راضی ہو گئے؟ کیوں تمہارا دل نہیں کڑتا؟ کیوں تمہاری روحیں بے چین نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا تم اس غلامی پہ کیوں راضی ہو گئے حضرت؟ کیا ہو کیا گیا تمہیں؟ کیوں تم سب نے ان حالات سے, اس ماحول سے سمجھوتا کر لیا؟ بدلو, تم بدل سکتے ہو میرے بچیوں, ہمت کرو, سٹارٹ لو حضرت. کیوں تم نے, اور بدلنا تو ہے پتر, یہ پکی بات ہے, بدلنا ہے پتر. اتنی قربانیاں آپ کے خیال میں ضائع جائیں گی؟ میں بے قدرہ ہوں لیکن پتر رب بڑا قدر کرنے والا ہے. وہ آپ کے خیال میں اتنی قربانیاں ضائع جانی؟